بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم آیت اللہ پویا، خواتین و حاضرین، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ کی طرف سے ہز ایکسلنسی آقائے حسن پاک روان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی آخری فرصت میں بھی یہی طے کیا کہ وہ اس جلسے کی صدارت کریں گے، بہرحال ہے کہ کل ان کو ایک اور مملکت کی سفارت کے لیے جانا ہے اور یہ ان کا آخری استقبال ہے جو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ یہ جشن، یہ مجمع، یہ جوش و خروش زندگی بھر ان کو یاد رہے گا، اور وہ اس اعتبار سے بے انتہا محظوظ ہیں کہ آپ نے جس انداز سے اور جس حسن سماعت سے اس جلسے کو رونق دی، وہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا۔ جناب صدر، عجیب بات ہے کہ آپ کو اس جلسے کی صدارت کے لیے بلایا گیا، درحال ہے کہ آپ اردو زبان سے اسی حد تک واقف ہیں کہ اس کے فارسی الفاظ آپ سمجھ لیں، اور باقی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت زبان نہیں رکھتی، اور اس طرح سے بہت سی باتوں کو بغیر اردو سمجھنے کے بھی آپ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے اس تقریر کو شروع کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ دیر تک چونکہ آپ ہمارے اردو بولنے والے احباب کے خطابات اور ان کے عالی ترین افکار کو سنتے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، میرا یہ فریضہ ہے کہ میں کچھ آپ کے لیے بھی حسن سماعت کا سامان کروں اور اپنے سننے والوں کو اس بات پر آمادہ کروں کہ جس طرح سے جناب صدر اب تک اردو سمجھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اب آپ فارسی سمجھیں۔ صدر محترم، آپ کی معرفت و بینش کے لیے میں آغاز کلام میں غالب کے افکار کو پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے، اور مجمع مجھ سے پہلے سن چکا ہے، اس لیے مجمع کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی، ترجمہ کر دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، غالب کہتے ہیں، دوش سرمستانہ پیر خان قہرا در زدم، دوش سرمستانہ پیر خان قہرا در زدم، او سخن کرد از حق مندم از حیدر زدم۔ پیر خانقاہ کا دروازہ میں نے سویرے جا کے کھٹکھٹایا، اس نے اندر سے آواز دی حق، میں نے باہر سے کہا حیدر، جوش سرمست
مستانه پیر خانقاه در زدم، او سخن سر کرد و از حق، من دم از حیدر زدم. قاصدی آورد محضر از علی اللهیان، قبل از این کس خویش پرسم، مہر بر محضر زدم. قاصد علی اللہیوں کے پاس سے ایک محضر لے کر آیا کہ تم تیار ہو علی اللہی بننے کے لیے. قبل اس کے کہ میں اپنے آپ سے پوچھتا، میں نے محضر پر مہر کر دیا کہ میں بھی صاف ہوں. قاصدی آورد محضر از علی اللہیان، قبل از این کس خویش پرسم، مہر بر محضر زدم. برنتابت آرزوئے چارہ در دل خستگی، تکیہ کردم بر علی تا تکیہ بر بستر زدم. میں نے اس وقت تک بستر پہ سر نہیں رکھا جب تک کہ میں نے علی پر تکیہ نہیں کیا، فقط اس لیے کہ بے چارگی کے عالم میں بھی میں یہ چاہتا تھا کہ میری آرزوئیں، میری تمنائیں پوری ہوتی رہیں. چوتھا شعر ملاحظہ ہو، غالب کہتے ہیں کہ شیخ حیراں و مند از کار من و غافل کے من. شیخ میری باتوں سے غافل تھا، میرے کام سے غافل تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. شیخ حیراں مند از کار من و غافل کے من، سجدہ از ذوق پائے خواجہ بر منبر زدم. منبر پہ بوسہ نہیں دیا، مجھے کسی کے پاؤں کا بوسہ لینا مقصود تھا، اس لیے میں نے منبر کا بوسہ دیا. آخری شعر، عاشقم لیکن ندانی کس خرد بیگانام. عاشقم لیکن ندانی کس خرد بیگانام، ہوشیارم با خدا و با علی دیوانام. اللہ سے ہوشیار ہوں، علی سے دیوانگی ہے، اس لیے کوئی یہ نہ جانے کہ میں دیوانہ ہوں. میں عاشق ہوں، دیوانہ نہیں ہوں. میں علی سے اپنی دیوانگی کا اظہار کرتا ہوں. اور آئیے اس منزل سے اپنی فکر کو آگے بڑھائیں. میں نے یہ چاہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مصروف ہوں. علی سے دیوانگی ہے، خدا کے ساتھ ہوشیار ہوں. یہ دیوانگی کے معنی کیا ہیں؟ دیوانگی کے معنی یہ ہیں کہ اس ذات گرامی سے اتنا ربط باطن ہے، روح کو اتنا ربط ہے، نفس کو اتنا ربط ہے، جان کو اتنا ربط ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے علی ہر وقت کی ضرورت ہے، علی ہر دور کی ضرورت ہے، علی ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہے. وہ 11 ہجری میں بھی علی ضروری تھے، آج 1389 میں بھی علی ضروری ہے. بات اتنی ہی ہے کہ علی سب کے کام آتے ہیں اور ان کی سخاوت آج بھی عام ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں اسلام کو ضرورت ہے تو نہ کوئی پکارے بھی تو کام آتے ہیں، فقط اس لیے کہ علی کو بچانا ہے اسلام کو. یہ نہیں دیکھتے کہ کون پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا ہے. اس لیے نام لینا ہے علی کا ہندوستان میں، نام لینا ہے علی کا اس مقام پر جہاں آج مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. نام لینا ہے علی کا اسرائیل میں جہاں آج مسلمان اسرائیل کا ہدف بن رہے ہیں. نام لینا ہے علی کا آج رباط میں جہاں ملل اسلامی جمع ہیں اور جہاں وہ اپنے میزان کو درست کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف سوشیلزم ان کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ کی سرمایہ داری یہ چاہتی ہے کہ کہیں تو جا کے اسلام ختم ہو تاکہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا تمام ہو جائے. تو ہر مقام پر اب علی کا نام لینے کی ضرورت ہے. بات اتنی ہی ہے کہ کون نام لیتا ہے کون نہیں لیتا، آج ہم اس کی فکر نہیں کریں گے. لینا تو سب کو چاہیے، ضروری ہے سب کے لیے کہ نام لیں، مگر ممکن ہے کہ فقط تنہا آپ ہی کے نام لینے سے علی سب کی مدد کر دیں. ممکن ہے تنہا آپ ہی کے پکارنے سے علی سب کے کام آ جائیں.
علی کے سوا اور کوئی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، علی کے سوا اور کوئی اس وقت ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ دنیا کو آج علی کی ضرورت ہے، بغیر علی کے عالم اسلام کے مسائل آج حل نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، دیوانگی یہ ہے اس کی بارگاہ میں کہ آئیے، جلد آئیے، مدد کیجیے، فوری مدد کیجیے، مشکل کشائی کیجیے۔ حالات ناخوشگوار ہو رہے ہیں، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہندو مت ملت مسلمہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف یہودیت اسلام کو بلا کرنا چاہتی ہے، تیسری طرف سوشیلزم کے بہانے لوگ ایک نیا نظام زر لا کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے ہیں، چوتھی طرف سرمایہ داری یہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں کسی منزل پر جا کر تو اسلام ٹھکانے لگے تاکہ یہ جوش و خروش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کہیں کوئی دوست نہیں ہے۔ آج آپ اپنی طاقت ہیں، آج آپ اپنا زور ہیں، آج آپ اپنی قوت ہیں، مگر آپ کو زور کہاں ہے، قوت کہاں ہے، طاقت کہاں ہے؟ کم از کم دل تو قوی ہو، کم از کم جان تو قوی ہو، نفس تو قوی ہو۔ اس لیے اگر اور قوتیں نہیں ہوتی تو ایمان میں تو اتنی قوت پیدا کر لیجئے، ایمان میں تو اتنی طاقت پیدا کر لیجئے کہ مقابلے پر نکل سکیں، بے اختیار مقابلہ کریں، بے اختیار مردانہ وار آگے بڑھ جائیں اور ایک ہی نام لے کر سب عالم اسلام آگے بڑھ جائے تو نہ اسرائیل رہے گا، نہ ہندوستان کے ہندو مت کا نام لینے والے رہیں گے۔ ان کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوئے خیال تو آتا ہے، مگر ایک اہم ترین موقع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر آج یہ دنیا علی کو بھلا دے گی، اگر آج یہ دنیا علی کو بھلا دے گی تو اس دنیا کا پھر نشان نہیں رہے گا، یہ دنیا پھر پہچانی نہیں جائے گی، یہ دنیا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسرائیل نے جب جنگ چھیڑی تھی اور اگر عرب علی کا نام لے کے آگے بڑھتا تو آج کا نقشہ بدل جاتا، مگر اس وقت یہ حوصلے نہ تھے کہ علی کا نام زبان پر آتا۔ عرب ہم سے زیادہ تاریخ کو جانتے تھے، وہ خیبر کو جانتے تھے، وہ احد کو جانتے تھے، وہ بدر کو جانتے تھے، وہ جان رہے تھے کہ جمل و نہروان کا کیا حشر ہے، مگر معلوم نہیں کیا بات ہے عربوں نے علی کا نام نہیں لیا۔ اب کم از کم پاکستان ہی کے مسلمان علی کو یاد رکھیں تاکہ ان کے یاد رکھنے کی وجہ سے عالم اسلام کے سر سے یہ بلائیں ٹل جائیں۔ دیکھیے ہم کن حالات میں ہیں، ہم ان حالات میں ہیں کہ آج ہماری صفوں میں سفید پگڑی باندھ کر کوئی چرن سنگھ آ کر اگر بیٹھ جائے تو عرب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی مانو، ان کو بھی تسلیم کرو، ان کو بھی قبول کرو، مگر کوئی علی والا ہو جو کھڑے ہو کے یہ کہے تو ان کو نہیں مانیں گے، ان کو نہیں تسلیم کریں۔ عزیزان گرامی، امتیاز حق و باطل انسانیت کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ حق کو باطل سے پہچاننا، باطل کو حق سے تمیز دینا انسانیت کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ باطل اکثر حق کا لباس پہن چکا ہے، باطل کو اکثر حق کا لباس پہننے کے موقع ملے ہیں، اور جب کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہے تو کوئی حق کا بندہ کھڑے ہو کر یہ پکارتا ہے کہ دیکھو پہچان لو یہ باطل ہے، دیکھو پہچان لو یہ باطل ہے، تو آپ نے دیکھا آج بھی وہی صورت ہوئی، آج بھی وہی صورت ہوئی۔ یہ کسی تم طراق سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مذہبی غرور کی بنا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آخر وہاں اور بھی تو مسلمان تھے۔
تقریر سیاسی نہیں ہے، مگر میں کیا کروں کہ گفتگو لپٹی ہوئی ہے مذہب کے ساتھ. مذہب کے ہی کے نام پر، مذہب ہی کے نام پر دنیا وہاں جمع ہوئی تھی، اور مذہب ہی کا نام لے کر اٹھنے والے اٹھ گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں بھی مجبور تھا کہ یہ ذکر آپ کے سامنے آ جائے، اور اس لیے آئے کہ حق اسی طرح حق پرستوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے. اگر عادت رہے حق پرستی کی تو انسان کہیں مرعوب نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم جمع ہوا کریں گے، اسی طرح سے ہم جمع ہوا کریں گے تو ہم اپنے نمائندے کے ذریعے سے حکیم ملت کا یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ اسلامی کانفرنس عرب ممالک میں نہیں ہوگی. اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا ہے کہ تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اقبال کا دین کیا تھا؟ اقبال کا مذہب کیا تھا؟ اقبال کے نظریات ایمانی کیا تھے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر اقبال جان رہے تھے کہ مسلمانوں کو کھینچ کے ایک ایسے مرکز سے لاؤ جہاں بڑے بڑے سہارے ہیں، ادھر علی ابن موسیٰ رضا ہے، ادھر معصوم قوم. آپ معاف کریں گے، میں نے بہت ہی عجیب انداز میں جملے کو ادا کیا. واضح کر دوں، تہران کا نام اقبال نے اس لیے لیا کہ تہران محفوظ ہے. کاہے سے محفوظ ہے؟ کمیونزم سے محفوظ، سوشیلزم سے محفوظ. کس نے محفوظ رکھا؟ شاہ نے نہیں، وہاں کی حکومت نے نہیں، وہاں کے تمدن نے نہیں، بلکہ محمد کی آنکھوں کے ایک تارے نے. مشہد کی زمین پر کوئی محو قاب ہے، اور مشہد سرحد ہے کمیونزم اور اسلام کا، اور ابن موسیٰ رضا درمیان. اس لیے اقبال نے سوچ کے کہا تھا کہ اس کو وہاں لے جاؤ، ورنہ جہاں لے جاؤ گے سوشیلزم حملہ کرے گا. میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ بہت توجہ سے سنیے، کوئی خاص مصلحت نہیں ہے اس گفتگو میں، مگر بتلانا چاہتا ہوں کہ کس بیداری کی ضرورت ہے، کس بیدار مغزی کی ضرورت ہے مسائل کو سمجھنے کے لیے. اقبال نے کہا تھا تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. تو مشرق کے ممالک اگر ملنا چاہیں تو یہاں ملیں. اس سلسلے میں جو بات نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل تاریخ نے اس امر کو واضح کیا کہ جب کبھی اسلام کا وقت آیا، کسی ایسے ہی انسان نے آگے بڑھ کے مسلمانوں کو سہارا دیا کہ جس کو محمد و علی سے نسبت رہی. کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا، اور کیا خیال ہے اسلامیہ نے پاکستان کا؟ جس کو محمد و علی کے نام کا نسبت ہو اسی نے مدد دی. اب دنیا اگر بیت المقدس کی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے محمد علی جوہر کو یاد کرے تو، اور پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے محمد علی جناح کو یاد کرے تو، نسبت چاہیے انہی دو ناموں سے. اس لیے یہی دو نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. انہی دو ناموں میں اتحاد ہے، اتحاد معنوی ہے، اتحاد روحی ہے، اتحاد نفسی ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے کہہ رہا ہوں جب کبھی وقت پڑے گا تو شاید اسی طرح سے ایسے انسان کو باہر آنا پڑے گا کہ جس کو
اس طریقہ حق سے نسبت ہو، جس کو اس طریقہ حق سے نسبت ہو، یہ طریقہ میرے مولا کا دکھلایا ہوا ہے۔ بے باکی، جمع مردی، کراری، غیر فراری، حملے پر حملہ، یہ طریقہ میرے مولا کا دکھلایا ہوا ہے، اور اس طریقے پر چلنا پڑے گا ملت مسلمہ کو، اس طریقے پر چلنا پڑے گا ملت مسلمہ کو۔ مسلمان اگر احمد آباد میں پٹ گیا اور دوسرے صوبوں میں آج اس کے خون کی ندی بہہ رہی ہے، تو صرف اس لیے کہ مسلمان کو نہتھا رکھ کے حملہ کر رہے ہیں، ورنہ اگر مسلمان کو بھی ہتھیار دے دیے جاتے تو وہاں اقلیت میں مسلمان صحیح مگر کسی کی مجال نہ تھی جو مسلمان پہ حملہ کرتا۔ تو اس لیے اب تو ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمہاری ہی اقلیت صحیح مگر ہتھیار دے کے دیکھو، یہ تمہارا ہی مسئلہ صحیح مگر ہتھیار دے کے دیکھو، اس لیے کہ یہ وہ مسلمان ہے جو فرقوں میں بٹتا ہے مسجدوں میں آ کے، مگر جب جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو یا علی یا علی۔ آپ نے دیکھا میں مکاتب فقہی پہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، اختلافات میرے پیش نظر نہیں ہیں، آج اختلافات کو لیے ہوئے یہاں نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ خود ایک اختلافی کلمہ ہے، نصرانیت بگڑ رہی ہے کہ کیوں کہتے ہو لا الہ الا اللہ، میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے، یہودی بگڑ رہے ہیں کہ کیوں کہتے ہو محمد رسول اللہ، بالکل اسی طرح نام علی بھی اختلافی مسئلہ ہو جائے گا، مگر جیسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ ایمان ہے، اگر اسی طرح علی کی ولایت اور مشکل کشائی پہ ایمان ہو جائے تو دنیا بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی۔ میرے لیے اخبارات کے صفحات کھلے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے اسی مہینے میں یوم افواج کو منایا، بھولی ہوئی دنیا پھر سہم گئی جب ایک جنرل نے اپنا بیان دیا اور جنگ کے کالموں میں یہ بیان آیا، اور آپ نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے طاقت کے بلبوتے پر فتح نہیں کیا، یہ اخباروں میں تھا، بھولے ہوئے اخباروں میں تھا کہ ہم نے ہتھیاروں کی بنا پر نہیں لیا، ہم نے اپنے نعروں کی بنا پر لیا۔ یہ جنگ کے الفاظ تھے ابھی اسی مہینے کے، اور کہا ہندو کانپتا تھا نعرے کو سن کر، ہندو اب بھی کانپے گا، ہندو اب بھی کانپے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہماری آواز ارباب حکومت تک جا رہی ہے تو آئے رباط کی کانفرنس سے واک آؤٹ کرنے والے، شاید وقت آ گیا ہے کہ اب ہندو مت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اب ہم مزید مسلمانوں کے لہو کو بہتے ہوئے یوں دیکھ نہیں سکتے، اب یہ تمہارا اپنا مسئلہ نہیں، اب اپنے بھائیوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اب ہم آ رہے ہیں، یا 10 کروڑ مریں گے یا 10 کروڑ دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ اب سیاست کا تقاضا فلسفہ نہیں ہے، اب سیاست کا تقاضا سفارتی بنیادوں پر معاملات کو طے کرنا نہیں ہے، اب سفارت کا تقاضا، اب سیاست کا تقاضا منو گرز و میدان و افراسیاب۔
منو گرز و میدان و افرادیاب، اب اس کی ضرورت. دع الناس اخرج علیہ، اخرج الیہ، میرے پاس، اب ہم لڑیں. اور پھر یہ کہ وافی الفریقین عن القتال، اب ان کو لڑانے سے کیا حاصل ہے؟ ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس جملے کے بعد اگر میں رک کے یہ پوچھوں کہ اگر ہماری طرف سے بھی یہ آواز کوئی بلند کر دے کہ اب ہم لڑیں گے، یہ انجمنوں کو، گروہوں کو، جمعیتوں کو، انسانوں کو لڑانے سے کیا حاصل؟ تو معلوم نہیں کہاں سے کون نکلے اور کس طرح سے پھر مصالحت کی کوشش ہو کہ یہ کوشش نہ کی جائے. مگر میں ارشاد ہوا کہ چھوڑو، فریقین کو چھوڑو، آؤ میدان میں آؤ، یہاں لڑیں گے. ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ابو حسن، میں ابو الحسن ہوں، قاتل جدک و خالک و اخیک، میں نے تیرے دادا کو مارا ہے، تیرے ماموں کو قتل کیا ہے، تیرے بھائی کو قتل کیا. وہ ذالک السیف معیا، اور بدر کی وہ تلوار اب بھی میرے ہاتھ میں ہے. وہ ذالک السیف معیا وبذالک القلب القا علی العدو، اور اسی دل کے ساتھ اب بھی میں دشمن پہ حملہ کرتا ہوں. میں گھبراتا نہیں ہوں. 63 برس کا سن ہے، تلوار وہی ہے، دل وہی ہے، تبدیلی نہیں ہوئی. مگر ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ انا علی المنہاج الذی، میں اس راستے پر چل رہا ہوں کہ دخلتم فیہ کارہین وترکتموہ طائعین، میں اس راستے پر آیا ہوں جہاں تم راستے پہ آتے ہوئے کراہت سے آئے تھے، اور تم نے بڑی خوشی سے اس راستے کو چھوڑ دیا. میں ابھی اس راستے پر ہوں. وَأَنَا عَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِعِينَ، میں اسی راستے پر ہوں، تم چلے گئے، میں وہیں ہوں. اور اس منزل پہ آ کے عجیب ارشاد وہ یہ کہ مَسْتَبْدَلْتُ دِينًا وَلَا اسْتَحْدَثْتُ نَبِيًّا، میں نے دین کو نہیں بدلا ہے، میں نے کسی نبی کو نہیں بنایا ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا آئین وہی ہے. اس لیے کہ دین بدلتا ہے جب نبی نیا آتا ہے. جو لوگ اصول کو بدلتے ہیں وہاں نبوت کو بدل دیتے ہیں. میرا نبی وہی ہے، اس لیے میں نے دین کو نہیں بدلا، میرے پاس کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا نہ اس دن علی کا دین بدلا تھا، نہ آج علی والوں کے دین میں کوئی تبدیلی ہے. ہم نے کوئی نئے نبی کو نہیں بنایا ہے، ہمارا نبی وہی ہے. اشہد ان محمدن رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کا رسول ہے. مگر میں کیا کروں کہ لڑائیوں میں محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام لے کے حملہ کرو. بہت واضح بات، کسی مقام پہ یہ نہیں کہا، چنانچہ آپ نے بھی یہ نہیں کیا، بلکہ جب لڑائی کا موقع آیا تو بے اختیار کہا ناد علی. یاد ہے آپ کو؟
نادی علی علی کو پکار. آج بھی ہم علی کو پکار رہے ہیں, علی کو پکارتے رہیں گے. ہر گوشہ حیات میں علی ہیں, ہر منزل حیات پر علی ہیں. علی کو پکارنے کی ضرورت ہے. گفتگو خاتمے پر پہنچ رہی ہے, دیوانہ وار چلنے کی ضرورت ہے. ہوشیارم با خداؤ با علی دیوانام. اب ذرا سنجیدگی کو بالائے طاق رکھو, اب فلسفے کو ہٹاؤ, اب کچھ عقل سے آگے بڑھو, اب کچھ دیوانگی کی ضرورت ہے. اور جب نہیں یہی دیوانگی دنیا کو رہ راست پلائے, اور جب نہیں یہی دیوانگی ملت مسلمہ کو سنبھال لے, اور جب نہیں یہی دیوانگی دنیا کو حق پرست بنا دے. اس لیے آپ انفرادی طور پر مسلمان اجتماعی طور پر اس دیوانگی کی طرف آئے جو علی کی محبت میں پیدا ہے. اور یہی وہ منزل ہے عزیزو جہاں حضرت رانا اکبر آبادی نے اپنے قصیدے کو ختم کیا تھا. اور وہ یہی منزل ہے کہ مست ولائے حیدر دم حمدم علی علی ہر دو جہاں سے دل برم دم حمدم علی علی. اگر علی علی کہتے ہوئے انسان آگے بڑھتے چلے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آج کوئی روک لے. اقبال بہت سمجھدار تھے نا. کیا کہتی ہے دنیا اقبال کے متعلق؟ سارے ہمارے سفراء اور سارے ہمارے وزراء اقبال کے تراجم اقوام عالم کو سناتے ہیں. اقبال کہتے ہیں دانش افرنگیاں غارت گری, دانش افرنگیاں غارت گری دائر ہا خیبر شدگ بے حیدری. یہ دائر خیبر بنا ہے اس لیے کہ کوئی حیدر نہیں ہے. اس لیے اگر اسرائیل جی رہا ہے اور اگر ہندو مت کے پرستار اپنے جوش کو بتلا رہے ہیں تو فقط اسی لیے کہ کہیں سے حیدریت آشکار نہیں ہو رہی ہے. کیا میں آج یہ درخواست کروں علماء سے, عرفاء سے, حکماء سے, عقلاء سے, ہمارے اساتذہ سے کہ وہ اب ملت کی تشکیل اس انداز سے کریں کہ اختلافات کو تو رہنے دیں اپنے مقام پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ اختلافات ہی سرے سے ختم ہو جائیں, کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اختلافات کی وجہ سے ملت تباہ ہو رہی ہے. ارے خدا کے یہ اختلاف کا تذکرہ نہ کیجیے, مگر ایک نام پہ تو متحد ہو جائیے, ایک نام پہ تو متحد ہو جائیے. آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے, امریکہ ہتھیار نہیں دیتا. آپ کے پاس دولت نہیں ہے, دنیا آپ کو دولت نہیں دینا چاہتی. آپ کے پاس آلات حرب و ضرب نہیں ہے اس لیے کہ آپ تیار نہیں ہیں, مگر آپ کے پاس دل تو ہے, زبان تو ہے, کسی کا نام تو ورد زبان ہے. دیوانگی کی تلقین کر رہا ہوں, دیوانگی کی تلقین کر رہا ہوں. دیوانے بڑی ہوشیاری کا کام کرتے ہیں, بڑی ہوشیاری کا کام کرتے ہیں. اور جب اس دیوانہ پن کے ساتھ دنیا آگے بڑھے گی تو شاید عرب بھی آپ کا حلقہ بگوش ہوگا. اور اس طرح سے علی تو عرب نام ہے نا, علی کوئی عجمی نام نہیں ہے, علی کوئی اردو نام نہیں ہے. علی بلند ہے, اعلیٰ ہے, عرب کا نام ہے, عرب میں رکھا گیا ہے, لغت عرب میں موجود ہے. بلند کو علی کہتے ہیں. وہ علی جو طفلی میں بلند رہا, جوانی میں بلند رہا, پیری میں بلند رہا, وہ علی جو ولادت کے وقت بلند رہا, جو خانہ کعبہ میں بت شکنی کے وقت بلند رہا, جو غدیر کے موقع پر بلند رہا, وہ علی جس کی قسمت ہی میں بلندی ہے. وہ علی کہ جس نے کبھی اپنے دوست کو پستی عطا نہیں کی, اپنے پکارنے والے کو پست نہیں ہونے دیا. اس لیے بادہ حب مرتضی ساقیہ حیب دہمرا تشنہ اوز جان منم دم حمدم علی علی جام محبت اشخرم پردہ ضبط بردرم نعرہ رسین درکشم دم حمدم علی علی سوی نجف رواں شوم بوسا براستاں غنم سوی نجف رواں شوم بوسا براستاں غنم نعرہ رہایو ہو کنم دم حمدم علی علی داخل قبہ الشوم سجدہ بہن سنم کنم اوچ بتستو کافرم دم حمدم علی علی.
اور اب یہ 28ویں آیت، ہدایت آسمانوں سے نہیں آتی، ہدایت ہواؤں سے نہیں آتی، ہدایت پانی کی بوندوں میں نہیں ہے، ہدایت زمین سے اوپتی نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہے جب ہماری ہدایتیں آئیں، جب ہماری ہدایتیں آئیں تو اس پر عمل کرو، مگر کیسے آئیں ہدایت؟ یہ سورہ فتح نے اس کی وضاحت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول ہدایتوں کو لے کر آیا، رسول ہدایتوں کو لے کر آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول ہدایتوں کو لے کر آیا۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہدایت بغیر رسول کے نہیں ہے، ہدایت بغیر شخص کے نہیں ہے، ہدایت مقصد ہے، مقصد کے ساتھ شخص کا وجود لازم ہے، مقصد تنہا نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہدایتوں کو لے کے آیا، وہ دین حق کو لے کر آیا، لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر وہ غالب ہو جائے، وہ کفیٰ بِاللَّہِ شہیدا، اور خدا گواہ ہے، اور اگر نہیں پہچانا کہ رسول کون ہے، محمد رسول اللہ۔ دیکھیے یہ ہے سورہ فتح کی شان کہ 29ویں آیت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا سے لے کے صلح حدیبیہ، فتح خیبر، فتح مکہ، غنائم کی تقسیم، اور پھر ماضی کی رودات، مستقبل کی باتیں، اور پھر مکے کی حفاظت، پھر یہ کہ مکے میں کسی کی مجال نہیں ہے جو تم پر حملہ کرے، نہ تم کو اجازت دی گئی کہ تم کسی پر حملہ کرو۔ یہ سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اگر یہ نام نہ آتا، اگر یہ نام نہ آتا تو تاریخ کا دھارا آج کہیں اور لے جاتا، معلوم نہیں کون کون آگے بڑھتے۔ بہت غور سے سنیے، یہ میری تقریر کے آخری اجزاء ہیں، میرا دل تو آج معلوم نہیں کیا کیا چاہتا تھا کہ کن کن مقامات سے آپ کو لے جاؤں۔ بہرحال ایک بات، محمد رسول اللہ، یہ پہلا مقام ہے قرآن میں جہاں کلمے کا دوسرا جزو پوری طرح آیا، یوں تو یوں آیا، واللہ لا الہ الا ہو، سورہ حشر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، هو اللہ لا الہ الا ہو، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر کلمے کا دوسرا جزو محمد رسول اللہ پورے کا پورا سورہ فتح میں رکھا ہوا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اسی صلح حدیبیہ میں تم نے محمد کی رسالت سے انکار کیا تھا۔ بھائی یہاں تک تو میری گفتگو تھی، اب حضرت نسیم امروہوی کی خدمت میں ایک التماس، ظاہر ہے کہ وہ فکر کر رہے ہیں 29 تاریخ کے لیے۔ ایک بات وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کی منزل پر ایک امر قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اپنے آپ کو رسول اللہ لکھا ہوا پا کر محو کر دینے پر مجبور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتے، بسم کا اللہم، تو نبی اگر لفظ رسول اللہ کو ہٹا دے، نبی اگر رحمان و رحیم کے تخیل کو صلح نامے سے ہٹا دے، اور اس کے باوجود خداوند علی اعلیٰ یہ کہے کہ تیری نبوت باقی ہے، کیوں کہ کسی کی حفاظت تھی،
بیت کی حفاظت میں کوئی لفظ رسول اللہ کو مٹانا چاہے تو رسول راضی ہو، رحمان و رحیم کو ہٹانا چاہے تو رسول راضی ہو بیت کی حفاظت۔ اور اگر اہل بیت کی حفاظت میں کوئی زبان سے اپنے جاری نہ کرے کلمہ، تو کیا یہ سورہ فتح اس کے مومن ہونے پر دلیل نہیں ہے؟ بہرحال فکر کی اپنے اصلاح چاہیے، فکر کی اپنے اصلاح چاہیے۔ یہ سب باتیں اسی وقت میسر ہیں جبکہ رخ حیات کسی طرف ہو، جبکہ رخ حیات کسی طرف ہو، محبوب پیش نظر ہو، مطلوب پیش نظر ہو، محبت کا دریا ابل رہا ہو، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ معرفت کی راہیں کیا ہیں اور صداقت کس طرح سے آشکار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے غزل گو شاعر ہے یگانہ، مگر غزل کی منزل پر کہتا ہے جس کی تلوار کا ہو لوہا تیز، جس کی تلوار کا ہو لوہا تیز، حجت نہ تمام کیا کرتا، جس کو چاہ بنا لیا دیوتا، بندہ بے ایمان کیا کرتا۔